رکعت نماز وطر بھی ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہو کہ وہ تہجد وقت اٹھے گا، وہ وطر چھوڑ دے، عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد سو جائے اور تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھے اور ساتھ وطر پڑھے۔ اور جس بندے کو یقین نہ ہو، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، تو ایک صحابی نے کہا جس کو یقین نہ ہو کہ وہ اٹھ پائے گا، فرمایا وہ پھر وطر پڑھ کے سوئے، وطر پڑھ کے سوئے۔ اور جسے یقین ہو وہ تہجد وقت اٹھ جائے گا تو وہ وطر چھوڑ دے، پہلے تہجد پڑھے جب رات کو اٹھے اور پھر اس کے بعد وطر پڑھے۔ تہجد کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب بھی عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کوئی بندہ سستا لیا اس نے، تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، تب رات کے 12 بجے، چاہے 1 بجے، چاہے 2 بجے۔ اور اگر اس کی ڈیوٹی رات کی ہے یا رات کو سویا ہی نہیں ہے، تو پھر رات 12 بجے، 12:30 بجے کے بعد جو ہی اسے موقع ملے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے۔ مثلا آج کل سورج غروب ہو رہا ہے 5:37 میں، تو ہم اس کو 6 بجے سمجھ لیتے ہیں کہ 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، تو 6 بجے غروب ہو رہا ہے اور اگلے دن صبح 7 بجے طلوع ہو رہا ہے، تو یہ کتنے گھنٹے بن گئے جی؟ 13 گھنٹے بن گئے۔ اب 13 گھنٹوں کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو تقریباً 4 گھنٹے بن گئے۔ تو 4 گھنٹے گزر جائیں تو اس کو کہیں گے 2/3۔ تو 4 گھنٹے 6 بجے سے لے کے بن گئے جی 7، 8، 9، 10 بجے تک، اور اگلے 4 بن گئے 11، 12، 1، 2 بجے تک۔ یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا کہ ان دنوں میں، سردیوں کے ایام میں، حضور 2 بجے کے بعد تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور گرمیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام 1 بجے کے بعد نماز تہجد پڑھ لیا کرتے تھے، یا آپ علیہ السلام اٹھا کرتے تھے، کیونکہ حضور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلے 2 حصوں میں آپ آرام فرماتے اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اس میں محدثین کا کلام ہے کہ رات کو تقسیم مغرب کی نماز کے بعد سے کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد سے کرنا ہے۔ بہرحال کوئی بھی آپ فارمولہ لگا لیں تو وہ 1:30 بجے، 2 بجے کے قریب سردیوں میں، اور اس کے قریب ہی گرمیوں میں آئے گا، کیونکہ گرمیوں میں رات بھی تو چھوٹی ہو جاتی ہے۔